حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے پڑھیے آمینہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے دایا بھی حیران رہ گیا دایا بھی حیران رہ گیا دایا بھی حیران رہ گیا اونٹنی دی چال ویکھ کے اونٹنی دی چال ویکھ کے اور شبنی با ایمان ہو گیا شبنی با ایمان ہو گیا شبنی با ایمان ہو گیا انگلی دا کمال ویکھ کے پڑھیے انگلی دا کمال ویکھ کے اور حورا بھی حیران رہ گیا حورا بھی حیران رہ گیا حورا بھی حیران رہ گیا آقا دا جمال ویکھ کے میرے آقا دا جمال ویکھ کے میرے سونے دا جمال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے اللہ تعالیٰ نے سبحان بارگاہ سرور کونین میں برحمت بعد درود و سلام اللہ نظرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام اللہ تعالیٰ جل وعلا دے فضل اور کرم دے بعد میں اسی بارگاہ خداوندی کے اندر ماہی رمضان المبارک دا بابرکت نورانی روحانی ایمانی اور وجدانی پیارا جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے حاضر ہاں اللہ تعالیٰ میری بڑی سب کی حاضری اپنی بارگاہ قدس کے اندر قبول اور منظور فرمائے لا تعداد مرتبہ رب تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے جس ملکے کائنات نے انسانوں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان مبارک دیا بہارا دیکھنا نصیب فرمایا اور ماہ رمضان بڑی آبتاب دنال بڑی عزت دنال بڑی وقار دنال بڑی شد و مد دنال اپنی رحمتہ برکتہ اور بہارا تقسیم کرتا ہوا ساڑھے کو گزرتا جا رہے ہیں
اور لوگ بڑے خوش نصیب نے، خوش بخت نے جنہوں کو رب تعالیٰ نے ماہ رمضان دیا بابرکت بہار نصیب فرمایا، اور انہوں نے اس مہینے کا ادب کر کے، احترام کر کے، تعظیم کر کے اللہ جل وعلا دیا رحمتہ اور برکتہ کو حاصل کیتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر شریف تے براجمان ہون لگے، سرکار نے پہلے سینے تے قدم رکھیا، فرمایا آمین، دوسرے سینے تے قدم رکھیا، فرمایا آمین، تیسرے سینے تے قدم رکھیا، پھر فرمایا آمین۔ جب سرکار خطبہ ارشاد فرما چکے، صحابہ کرام بڑی عقیدت دلال، بڑی محبت دلال، بڑی عاجزی انکساری دلال عرض کرتے ہیں آقا اج سا خلاف معمول میں کیا تو سا منبر تے بیٹھ لگیا تین باری آمین دی صدا کو بلند کیتا ہے۔ میرے تے تھوڑے آقا امام الانبیاء مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ جب میں منبر تھی براجمان ہو لگا کہ میرے کول تمام فرشتوں سردار امام اور خطیب حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور بندہ تباہ و برباد ہو گئے جس کے سامنے تھوڑا نامی اسم گرامی لیا جائے کہ وہ بندہ تھوڑے تے درود و سلام نہ پڑھے۔ آقا فرماتے ہیں میں کیا آمین۔ جناب جبریل علیہ السلام پھر بولے یا رسول اللہ وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، جنہیں ماں باپ زندہ ہون، دونوں موجود ہون یا دونوں بچوں ایک موجود ہوئے، انہوں نے خدمت کر کے رب نو راضی نہ کر لگے۔ آقا فرماتے ہیں میں کیا آمین۔ جب میں تیسرے سینے تک نہ رکھیا حضرت جبریل علیہ السلام پھر بولے یا رسول اللہ او بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جنہی زندگی کے اندر ماہ رمضان آئے اور اس مہینے کا ادب کر کے، احترام کر کے، تعظیم و توقیر کر کے اللہ کی علامت برکت حاصل نہ کرے۔ آقا فرماتے ہیں میں کیا آمین۔ معلوم ہے یا اگر تصویر کا دوسرا رخ رکھیے کہ جڑا بندہ میرے آقا کا نام سن کے درود و سلام پڑھ گئے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ جڑا بندہ اپنے وڈیرے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمتاں دی برکتاں دا حقدار بنا دیتے ہیں۔ اور جڑا بندہ ماہ رمضان شکرا ادب کرے، احترام کرے، اللہ تعالیٰ انہیں گناہ معاف کر کے بلا پار کر دے۔ میں کہا کو سبحان اللہ۔ اور اسی رب تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی برکت دلال توسل دلال سانو ماہ رمضان دیا بہارا نصیب فرمایا۔ اس ماہ رمضان مبارک کے اندر ماہ مکرم کے اندر بہت سارے موضوعات نے جنہاں سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور علماء کرام بڑی محبت دلال پیار دلال گفتگو کرتے بھی ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یوم وصال بھی اس مہینے کے اندر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ
کا یوم وصال بھی اس مہینے کے اندر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا یوم وصال بھی اس مہینے کے اندر جشن نزول قرآن اس مہینے کے اندر اور رب تعالیٰ نے اگر قرآن کو نازل کیتا تو اس مہینے کے اندر زبور نازل فرمایا کہ ماہ رمضان کے اندر انجیل نازل کیتا کہ ماہ رمضان کے اندر صحیفے نازل کیتے کہ ماہ رمضان کے اندر اور اسلام کا حق و باطل کا پہلا مارکا بدر کے میدان کے اندر اگر لڑیا گیا تو بھی اسے ماہ رمضان کے اندر سبحان اللہ حضرت مولا علی مقتدی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یوم شہادت بھی اسے ماہ مبارک دیتا ہے غرضے کے بہت سارے موضوعات نے جنہاں کا تعلق اس مہینے درانے اور ثابت رب تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے اسی مصطفیٰ کی ہر نسبت کا ادب بھی کرنے ہیں جو انہوں پیار بھی کرنے ہیں سبحان اللہ اسی نبی پاک کی کسی نسبت کی بے ادبی نہیں کرتے توہین نہیں کرتے تحقیر نہیں کرتے نقص یا عیب بیان نہیں کرتے بلکہ سادہ کے اعلان دے گے ساڈے کملی والے دا ہر یار بڑا شہر حضور کے صحابی اللہ نے اہل بیت اطہار اللہ نے بلکہ حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سادہ ایمان ہے عقیدہ ہے ان البدعۃ التي دفن بها افضل من جميع البقاع ومن الكعبة واللوح والقلم والعرش والکرسی آپ فرماتے ہیں لوگوں نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ دی نسبت حاصل ہونا کتنا بڑا سعادت والا عمل ہے آپ فرماتے ہیں سادہ ایمان عقیدہ ہے آج سادے پیارے آقا گنبد خضرا کے اندر مسجد نبی کے اندر جس جگہ تے سادے آقا آرام کر رہے سرکار مغفرت ہے او جڑا ٹکڑا زمین دا سرکار دے جسم کے نام محس ہو چکا ہے او زمین دا ٹکڑا رب دے کعبے نال ملا ہے سبحان اللہ وامن العرش عرش نبی اللہ ہے وامن اللہ لام نبی اللہ ہے قلم نبی اللہ ہے بیت المقدس نبی اللہ بیت اللہ نبی اللہ ہر معزز اور محترم مقام والوں زمین کا حصہ اللہ عرفہ ہے جس جگہ کے مصطفیٰ کے جسم کی نسبت حاصل ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت تو یاد مطلب بڑی قوت جلال زمین کا وہ حصہ جڑا سرکار دے جسم کے نال مس کر چکا ہے جتے سرکار دا روزہ ہے میرے توڑے لگ پار قریب نواز غریب نواز نبی میں نے اشتراحات رہے لیتے ہوئے زمین کا وہ ٹکڑا کعبہ نبی اللہ عرش نبی اللہ کرسی نبی اللہ لوہو قلم نبی اللہ اللہ کو زمین کا حصہ گرا ہے نبی پاک علیہ السلام کے جسم کے نال ڈائریکٹ وابستہ نہیں بلکہ سرکار کا کفر مبارک درمیان کے اندر ملک لاہور چیزاں بھی موجود ہوں درمیان کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کے جسم اللہ کے نال ٹکڑا ڈائریکٹ نہیں لگ گیا بلکہ سرکار کے لباس مبارک کے نال اس ٹکڑے کی نسبت ہے تو جس ٹکڑے کی نسبت آقا کے لباس کے نال ہو گئی
اور ساری کائنات نوال لائے تو سجدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے مقام اور مرتبہ دا کیا کہنا جنہوں نے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اللہ تعالیٰ نے تیرے میرے جگر کا ٹکڑا بنایا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے جگر کا ٹکڑا جیڑی جسم جنال زمین لگے مٹی دا زمین کا حصہ لگا اور سب والا ہے تو جنہ نے میرے آقا کے موڑے کے بعد سوالیہ کی کیا سرکار کے موڑے نبوت کے بیٹھ کے کھیر کرے اور امام حسن بھی بڑے اللہ نے تو امام حسین بھی بڑے اللہ سبحان اللہ حضرت مولا مرتضیٰ میرے آقا کے موڑے کے سواہ ہو والے میرے آقا کریم علیہ السلام مولا علی مرتضیٰ دی خود تربیت فرمائی اور مولا علی بھی اللہ نے جنہوں نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے بچپن کے اندر خود پالیا ہوگا پتہ لگا نبی علیہ السلام کی ہر نسبت جلال اسی پیار کر رہے ہیں محبت کر رہے ہیں اس واسطے کے جنال پیار ہوئے محبت ہوئے محبت کا تقاضا ہے اصول ہے اپنی محبوب دی ہر چیز دے نال محبت ہوگی سارا کو سبحان اللہ قرآن مسلمان میں اس اللہ سے میں صاحب کملی والدہ ہر یار بڑا سونا صاحب کملی والدہ سارے روزدار اللہ کے فضل القدر کا سرکار کا ذکر کرنے کے محمد نال امام الانبیاء نبی کا ذکر کرنا ہوئی اسی پیدا پاکہ کا ذکر کر رہا جنہ کے ذکر کی برکت دینار اللہ تعالیٰ غلاموں میں معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بے اولادہ کو اولاد عطا کر دیتا ہے اونا پاکہ کے ذکر کی برکت دینار اللہ تعالیٰ مخلوقوں کو قرض و خلاصی عطا کر دیتا ہے اونا پاکہ کے ذکر کی برکت دینار اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا کر دیتا ہے اونا کا ذکر پر محبت دینار بڑے پیار دینار ہر بندہ کرے گا شادی کملی والدہ ہر یار بڑا سونا بولو شادی کملی والدہ ہر یار بڑا سونا صدیق عمر اسے سب دے جان ساڑے کملی والدہ ہر یار قرآن مسلمانوں میں اللہ رب العالمین کا قرآن علی بیٹھے کہاں کا مقام ایک نبی کے گھر والے کا شان ایک اہل رسول کا اللہ رسول کا مقام اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں اللہ فرما دے اللہ اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اپنی سونی زبان دلال اپنی مرمونی زبان دلال اپنی پیاری زبان دلال ایدہ نوکر ایمان فرما خطاب فرما اے سونیا کل تو بعد کلام میرا اے زبان تیری قرآن پاک نے اندر جتنے بھی لفظ بول لائے ایدہ مانا عمر محبوب کسی کہہ دو کسی فرما دو کسی ایدہ غلامان والے وسیعت کرو یعنی کہ کل کہہ کے اپنی بات منہ سے تیرے سنی کتنی پسند ہے رب کو تیری گفتگو اللہ کا محبوب تسی آنکھو کہ بندہ عالم کی صبرات کی طرح سے کرے مولا تو خود کہہ رہے تو آپ کیوں نہیں کہتا اپنی محبوب کو کہہ رہے کہ محبوب تسی آنکھو
فرمان تیرا، آڈر تیرا، حکم تیرا تے کہہ واسطے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم ہو رہے ہیں کہ محبوب تسی آکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں میں زبان تو پاک ہاں، بولنے تو پاک ہاں، کلام کرو تو پاک ہاں، پر میں جو بولنا ہوگے زبان میرے یاد دیتی ہے کلام خدا کا ہوگا۔ انگریز ربی کا کو سبحان اللہ، زبان میں مصطفیٰ بھی ہے، بولنے والے دو اس زبان کو کبھی خدا بولنا ہے کبھی مصطفیٰ بولنا ہے، اور پھر اسی بولتے ہیں اپنی مرضی نال، دل کرے بول پہ، دل کرے چپ کیتے رہے، ہر بندہ اپنی مرضی نال، زید بول رہا اپنی مرضی نال، عمر بول رہا اپنی مرضی نال، بکر بول رہا اپنی مرضی نال، دنیا کا وزیر، مشیر، بادشاہ، شاہ و کتاب بول رہا اپنی مرضی نال، پر سارے آقا کی عظمت شان ہے، آقا جدو بھی بول دے اپنی مرضی نال نہیں بول دے، رب کی مرضی نال بول دے۔ آپ جی کا بولنا رب کی مرضی کرالے، اس محبوب کی عظمت شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آج کوئی بدبخت اٹھ گیا کہ لوگ سارے ہی کو لیا، اصلی نبی بن گیا، مصریت کا دعویٰ کرے، اسی رکھاں گے خدا کا خوف کر، ہوش کے نہ کھلنے ہیں، ساڑھے آقا دیو نے جنہ ورگار لگبار کا انعاد جو رب نے دوسرا بنائے ہوئے، رب نے نبی پاک لگا، نبیاں دے اندر، پیغمبرہ دے اندر، رسولہ دے اندر کوئی نہیں بنایا، تو دو چودر 15 صدی کے اندر آکے آکے بیت نبی کو لیا، اے تیری عقل کا قصور ہے، شعور کا قصور ہے، تیرے نظریات کا قصور ہے، اگر میرے آقا کو صحابہ کو پوچھا جائے تو نبی پاک ورگا کو ہے نہیں، تو سارے جوابیں دیتا، لمارا تم رہو ولا بابا ہو مسئلہ، آقا ورگا نہ کوئی پہلے آیا ہوئے تو نہ کوئی باب جواب ہے۔ انگلیس سارے کچھ کا کچھ سبحان اللہ، قرآن مسلمان نے سورہ شیشہ میں یا مصطفیٰ علیہ السلام نے وقت ایسا آ گیا، ماحول ایسا بن گیا کہ سرکار نے سونے مثال رکھنے شروع کر دیتے، آقا کریم علیہ السلام روزے رکھتے تھے اور ایسے روزے رکھتے تھے سرکار نہ سحری کرتے نہیں نہ افطاری کرتے۔ یہ جو سحری کی نعمت ہے اللہ پاک نے کسی نبی کی امت کو سحری کی نعمت عطا نہیں کی، باقی تمام مذاہب کے اندر صرف افطاری ہی افطاری ہے۔ ایک دن جب تسی افطاری کر رہی ہے اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، افطاری کے بعد دوبارہ نہ تسی رات کو کھا سکتے ہو نہ دن کو کھا سکتے ہو۔ اے مصطفیٰ دی مشرف کی برکت بہار ہے، اللہ پاک نے سانو افطاری تو لگ کے سحری تک ساری رات کھان کے پین دی اجازت عطا فرمائی۔ کہہ دو سبحان اللہ، جو کھاندے ہو تو بولے میرے نہیں کھاندے ہو چپ رہا نہیں کہہ سبحان اللہ۔ یہ جو سحری کی برکت ہے، میرے آقا نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کے اندر صحت دی بہار ہے، برکت ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے سونے مثال رکھنا شروع کر دیتے، سرکار نہ سحری کرتے نہیں نہ افطاری کرتے۔ میرے آقا نے صحابہ نے بھی کیا کہ سرکار نے صحابہ اور سرکار دی ہر سنت میں پیار کرنے سن، ہر سنت میں محبت کرنی، ہر سنت میں اپنانا، ہر سنت میں اپنے دے
وعد کرنا ویخ کرنا جنہیں سرکار کرنا مصطفیٰ کو صحابہ نے وہ نہیں کر دیا لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے زبان میں ایک مقام تو کرے کہ اپنا جو گھوٹا ہے ایک تیلے دنال مس کیتا لوگا سوال کیتا پیارے عبداللہ ابن عباس تسی نبی پاک دے چاچا دے بیٹے ہو کہ راستہ سارا خالی ہے راستہ بالکل صاف ہے تسی جان بن کے شہر دنا کے اپنا گھوٹا اس تیلے دنال مس کیوں کیتا ہے اس تیلے دنال کیوں لائے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کے نام گزر گیا تھا تو میں رکھا سرکار کا بیٹا مبارک ہے اس کیلے کے نال مس ہو گیا نام لگا آج میں بھی اپنا بیٹا اس کیلے کے نال لا کے یار بھی شکر لیا آقا بھی شکر ادا کر لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے اللہ کرے سب لوگ مدینے کا بلاوا آ گیا اور دو چار بندے امیدوار نے باقی لگ رہا ہے اٹلی کے امیدوار نے یا امریکہ کے امیدوار نے یا برطانیہ کے جڑا مدینے کا امیدوار ہے مل کر سبحان اللہ رہا مسلمان نے دعا کرنا روزہ کی برکت اللہ ساری بارو قبول کرے شاد ہونے سارے پارے مدینے شاد میرا ایمان یقین ہے اللہ تعالیٰ میں رمضان کی برکت دینار اللہ تعالیٰ نامریت کی برکت دینار ایک قبولیت گڑیا گزریا نے اللہ کی بارگاہ دینا گڑیا کا بڑا مقام اینا گڑیا کا بڑا مرتبہ اینا گڑیا کے درمیان کا فرمایا جو بھی کام امید اللہ بند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ قبول کر لے جاوے اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ صبرتا پوریا کر دیتا ہے اسی دعا میں میرے شاد سارے دارے مدینے شاد دارے مدینے آئے اور دارے مدینے شاد فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر دے کعبۃ اللہ کے گرے چکر لاوے نے کعبۃ اللہ کا طواف پورا کرن دے بعد کعبۃ اللہ کے چکر لگان دے بعد آپ حضرت اسود کے سامنے آ گئے حضرت اسود کے سامنے کھڑے گئے آپ نے فرمایا اے حضرت اسود ایک خیال نہ کری آج 36 لاکھ مربع میل کا آگر تینوں چمڑا پہ آئے اے حضرت اسود نہ کوئی تو نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے میں تینوں کبھی بھی نہ چمڑا تیرے کبھی بھی مجھے نہ لوں گا کبھی بھی تیرے قریب نہ آؤں گا کبھی بھی تیرے نال پیار نہ کرتا کبھی بھی تیرے نال محبت نہ کرتا جے تینوں میرے آقا کریم علیہ السلام مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سردار اللہ کے یار نے نہ چمڑا ہوگا اس واسطے چڑھ جاوا اس واسطے تیرے قریب آ جاوا اس واسطے تیرے بوسے لے جاوا کہ تینوں چمنا میری آقا دی سنت دوبار گائے جنہوں میری آقا نے چمیا ہوا ہے تیرے نال میری آقا نے محبت کا اظہار کیتا ہے پیار کا اظہار کیتا ہے پتہ لگا میری آقا دی ہاتھ نسبت بڑی اللہ میری آقا دا ہر پیار بڑا اللہ آقا کریم علیہ السلام جنہیں جنہیں پیار کرتے رہے آقا دے صحابہ نے انہوں نے پیار کیتا میرے آقا کریم علیہ السلام جنہیں تو بیداری کا اظہار کرتے رہے آقا دے صحابہ نے تو بیدار ہو گئے انہوں نے قریب نہیں آ رہے لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام سونے نشان رکھ دے رہے نشان دے رکھتے جا رہے اللہ نے پیارے محبوب علیہ السلام نہ شہری کھان دے نہ افطاری کر دے حضور صلی اللہ
وسلم مسلسل دن بھی روزے دی حالت کے اندر رات بھی روزے دی حالت کے اندر ادھر میرے آقا دے غلاماں نے ویکھیا آقا دے صحابہ نے ویکھیا سرکار سونے بھی سان رکھ رہے آقا دے صحابہ بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے آقا دے صحابہ نہ سحری کرتے نے نہ افطاری کرتے نے ایک دن گزرے گا دو دن گزرے تین دن گزر گئے صحابہ کی حالت غیر ہو گئی اٹھنے میں اٹھیا نہیں جاتا چلتے میں چلیا نہیں جاتا بولتے میں بولیا نہیں جاتا میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں آؤ میرے قریب سارے غلام آقا کے قریب آ گئے آقا کی بارگاہ کے اندر آ گئے آگے میرے آقا کریم السلام کی بارگاہ کے اندر جب بیٹھ گئے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کی مانگ رہے بڑے کو بولیا نہیں جاتا چل دے کے چلیا نہیں جاتا اٹھنے کی کوشش کرتے تو اٹھیا نہیں جاتا عرض کرتے میں سونیا اسی تاری سنت میں ادا کرنے اسی سونے میں سال رکھ رہے آقا نا سہری کرنے نا افطاری کرنے اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا ایوکم مثلی اے میرے صحابہ باقی اندر کہنا ہے جنہ میرے ورگائے اللہ تعالیٰ نے بے مسلمی بنایا ہے بے مثال بھی بنایا ہے آقا نے یہ نہیں فرمایا ایک ہوتا ہے دعویٰ ایک ہوتا ہے چیلنج ایک ہوتا ہے دعویٰ دعویٰ ہے کوئی بتا تو آنے کرو کھڑا ہو گیا لیکن میں بہت بڑا پہلوان ہوں میں طاقت کے اندر پورے مجمع کو آتا یہ ہوتا ہے دعویٰ لوگ آکھیں یار ٹھیک ہے دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ ٹینشن نہیں لے گا ٹھیک ہے یار آپ بھی بول کر بول کو چپ کر جائے گا بات جائے گا ایک ہوتا ہے چیلنج کہ تمہارے اندر چھڑا کوئی میرے مقابلے تو ہے وہ میرے سامنے آئے اگر پورے بڑے مجمع کے اندر کوئی بندہ چیلنج کرنے والے بندے تھے سامنے نہ آئے تو پھر مننا پڑ جائے یہ جڑا چیلنج کرنے والا ہے اپنے دعوے کے اندر بالکل سچا ہے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں تواڈے اندر میرے ورگا کوئی نہیں آقا نے فرمایا ایوکم مثلی تواڈے اندر کون ہے جڑا میرے ورگا ہے اگر صحابہ کا عقیدہ ہے ہونا جڑا آگے دیکھو جو ملوانے کا عقیدہ ہے لوگ سارے ہی بول رہے ہیں کوئی فرق نہیں صحابہ سے کہتے یا رسول اللہ سارے برابر ابو بکر بھی تواڈے ورگے عمر فاروق بھی تواڈے ورگے عثمان غنی مولا علی سارے تواڈے ورگے میرے آقا کا کوئی غلام نہیں بولیا میرے آقا نے فرمایا ایوکم مثلی تواڈے اندر کون میرے ورگا ہے کوئی غلام نہ بولیا تو صحابہ کا نام بولنا اس بات کی دلیل ہے نبی پاک ورگا رب نے کا ایمان دے کر دوسرا بنائے ہوئے اگر صحابہ کا عقیدہ ہے ہوتا کہ سارے کو نیا تو سارے بول دے یا رسول سارے پڑھنے میں گیا میرے آقا نے فرمایا ایوکم مثلی تو آگے اندر کون ہے میرا مثل عبید یطعمنی ویسقینی میں جو سونا نا میرا رب میں جو کھلا بھی دیتا ہے تو کھلا بھی دیتا ہے میں دنیا کی روٹیاں شامل دنیا کے کھانے کا محتاج نہیں میں رب کا محتاج ہوں تسی کھانا کھاؤ سحری بھی کرو افطاری بھی کرو میرے میں تسی نہیں کیونکہ رب نے میرے بے مثل بھی بنایا ہے بے مثال بھی بنایا ہے اور عاشق نے اپنی محبت ادا کیتا عاشقہ نے دیکھیا جان سارا آپ دی مثال کوئی نہ دیکھیا جان سارا آپ دی مثال بعد بندے پریشان میں روزہ بڑا لگے گا اسے کا روزہ نہ بولیا کوئی نقصان ہے کوئی جانی نقصان ہے اللہ نے فضل کو دے گا حضور کا ذکر کرنا مل کے پڑھیے دیکھیا جہاں سارا
سر سے لے کر پاؤں تک تدبیر ہی تدبیر ہے، گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچنی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، آمینہ بلال بڑے گا اسے سرکار درگاہ رب تعالیٰ نے نہ کوئی بنایا ہے کہ نہ کوئی کائنات میں دوسرا آیا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام علیہا میں جس طرح پہلے اس کی دیئے اسی نبی پاک دے اہل بیت طہار دے غلامات دے صحابہ دے غلامات سارے سادہ ایمان ریدہ ہے نبی پاک دے آل میں فبرال آئے اور مصطفیٰ دے صحاب بھی افضل آئے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا میرے آقا کریم علیہ السلام دی او شہدادی نے جنہاں نے اللہ تعالیٰ نے پنتر پاک دے شامل کرایا، پنتر پاک ایک نفس قدسیہ نے جنہیں ہر حال اندر پاک نے، ہر حال اندر طیب پائے میں کسی حالت اندر بھی اے نپاک نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پاکی اپنے قرآن میں چھوڑ لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا محبوب تواڈے گھرانے دی عظمت دے وے، تواڈے گھر دی شان ہے وے، تواڈے گھر کا مقام اور مرتبہ ہے وے کہ تواڈے گھر کو پاک کرنے والا خود خدا ہے۔ کوئی کپڑا کوئی چیز بندہ پاک کرے شک ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں یار پاک ہو رہی ہے یا نہیں، پر جنہاں کو رب پاک کر دے انہاں کو پاکی دے اندر شک ہو سکتا، سارے کو شک ہو سکتا، انہاں دی پاکی قرآن کو ثابت ہے۔ قرآن مسلمان ہے سورہ سے ہے نبی کا کرانا بڑی شان والا، نبی کا کرانا بڑی شان والا ہے یہ آشکالا، ہے یہ آشکالا بڑی شان والا، نبی کا کرانا بڑی شان والا، بڑی شان والا ہر بندہ بولے گا نبی کا کرانا بڑی شان والا، نبی کا کرانا بڑی شان والا۔ قرآن مسلمانہ میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا اللہ تعالیٰ نے شہزادہ کا فرمایا، شہزادے کا نام امام حسن 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن کا یوم ولادت ادھر سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا آپ نے اپنے شہزادہ کا فرمایا، آپ نے اپنے بیٹا کا فرمایا، آپ نے اپنے نور نظر رد جگر کا فرمایا۔ ادھر عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز کا ویلا ہوا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے شہزادے کو سائڈ کر لیا، آپ نے مصلی بچھایا، اللہ کی نماز کا اذان کر چھڑیا یہ سیدہ نے مصلی بچھا لیا، اللہ کی نماز بھی پڑھ دیا نے، زور کے بعد شہزادے کی ولادت کے بعد ثابت ہوئی ہے، آپ نے عصر کی نماز واسطے مصلی بچھا لیا، اور کا ملاقہ بھی مارکہ جمرے آ گیا، آخر کا دن سونیا ودوہا دے چھرے والیا ولیبیا برفا والیا نادا دے قادر والیا مدلہ دے خطہ والیا علم نشہ دے سینے والیا ونعصر دے زمانے والیا ونخلہ دے چھرے والیا یاسین دے چھرے والیا اے رب دے پیارے محبوبہ تیری شریعت کا حکم ہے، اگر بچہ پیدا ہوئے عورت 40 دن واسطے
نماز کے قریب نہیں آ سکتی, نماز بھی معافی ہے, عورت نماز بھی پڑھے گی, عورت عادت کے قریب نہیں آئے گی, عورت پاکی کے قریب نہیں آئے گی. اے پیارے آقا اب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمایا ہے. ادھر شوق میرے شہادت کی ولادت ہوئی ہے, اثر کا ٹائم ہوا ہے تو سیدہ پاک نے مصلی بچھا لیا, نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے. آقا نے مسکرا کے فرمایا اے بیویوں یہ میری بیٹی فاطمہ کا مقام بنا لائے, انہوں نے شان بنا لائے. اے عام عورتوں نے عوارش کو پاک نے, نسوانی عوارش کو پاک نے, عام عورتوں نے معاملات کو پاک نے, حیض و نفاس کو پاک نے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہر حال کے اندر پاک رکھا ہے. سیدہ بھی پاک ہے, سیدہ بھی آل بھی پاک ہے. اس واسطے میں سانو کہنا پڑے گا نبی کا ترانہ بڑی شان اندر والے بار والے سارے مل کے گوانا بولے نبی کا ترانہ بڑی شان. اور عام مسلمانہ آخرہ سوال فرمانے کے در میرا کبھی بار کا دندر حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرا کبھی بار کا دندر یا نہیں آگے سلام کر دیا نے حضرت یہ سونیا اپنا تیری پیاری بیٹی اپنا تیری پیاری میرے نظر لگتے جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ انہوں نے دروازے کے سامنے گزریا, جنہوں نے دروازے کے کو گزریا, میں دروازے کے چراغ پانی اندر نظر مار کے دیکھیا وہ نبی کا سے سیدہ کی نبی آلے حضرت جنہ کا میں دیکھیا سیدہ فاطمہ آرام کر لیا گے. حسنین کا جھولا بیبیا جو گئے, جھولا چلان والا نظر نہیں آ رہا, بنوڑا حلان والا نظر نہیں آ رہا. میرے پیارے آقا نے گل سنی, آقا مسکرا پہ, آقا نے تبسم فرمایا, اللہ نے پیارے نبی نے فرمایا اے امی ایمن اے میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کا دروازہ ہے, جنہوں میری بیٹی آرام کر دیے ہوئے اللہ نے ملائکہ آ جاندے ہوئے حسنین کا چولہا جلا جاندے. اس واسطے سے کہے نبی کا ترانہ بڑی شان. آخری بات ایک دن میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے گھر آئے اور میرے آقا سیدہ فاطمہ کے گھر ایک باری نہیں دو باری نہیں روزانہ کئی مرتبہ تشریف لے. کیا سعادت والا گھرانا. میرے آقا شام کا وقت قریب ہویا تو سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر آئے, دیکھا کہ سیدہ پریشان نے, چہرے کی پریشانی کے آثار نے. آقا نے فرمایا فاطمہ پریشان لگ رہی ہے. عرض کا آقا صبح نے تواڈے شہزادے حسن تے حسین کھیڈن واسطے گئے, آقا شام کا وقت قریب ہو گیا ہے, شہزادے واپس نہیں آئے, پتہ نہیں کدھر چلے گئے. آقا نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو, تیرے شہزادے اور میں خود لب کے کروں گا. میرے آقا گئے مدینہ پاک تو باپ نکلی, ایک درخت تھلے دونوں شہزادے آرام کر رہے ہیں, شکر ہو گئے. اللہ کے ملائکہ نے انہوں نے تھلے اپنے پاؤں بچھائے گئے, دو فرشتے ایک ایک پاؤں تھلے بچھایا ہے اور اپنے ایک ایک پاؤں کے نام انہیں شہزادے نے ہلا دے رہا. ایک ریزر امریکہ کو سبحان اللہ, پارا مسائل بلیا کو سبحان اللہ. سرکار نے کہ مسکرا میں آقا نے فرمائے فرشتوں ایک ہی کا میں عرض کہتے یا رسول اللہ اب تو آگے شہزادے کھیل دے چلتے اس طرح کے سائے تھلے آگے انہاں تو نیندر کا غلبہ ہویا تو آگے شہزادے سو گئے. انہاں کی جیسا سوتیاں میں کھلا تو رب نے بارگاہ نے عرض کی تو مولا تیری عبادت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, انہاں ہوئے کوئی صدا نہیں مانگ دے.
آج شامل اپنے نبی نے شہادہ کا موقع بنا دیا ان شہادہ کی خدمت کا موقع عطا کر دے اللہ کے عشق میں رہا اشیاء کے نالے پر بچھائے تو نالے پرہ کے نالے ہوا دے رہا تو نالے یہ نہ تو شہادہ کا دیدار کر رہا قرآن مسلمان میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا شہادہ رو سینے دنال لایا دونا شہادہ رو پالیا کہ سینے دنال جو سینے دنال کا قرآن نہ دیا اللہ تعالیٰ دیوار اور بے عیب بنا کا نظور ہوا آقا نے سینے دنال لایا عاشق نے کرم چلیا عاشق نے ترجمانی فرمائی عاشق اندر جھمکا جھولا فرشتے جھولا اینا دا نانا بھی آلائے اینا دا بابا مولا علی مرتضی بھی آلائے اما فاطمہ بھی آلائے اے گرانا وہ گرانا ہے جس کے واسطے اللہ نے ساری کائنات میں بنایا ہوا اللہ پاک میری بڑی آتے ہیں فرمائی